زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو لمبی قید اور بھاری جرمانوں کی سزا سنا دی ہے۔ احتساب عدالت میں ابھی 2 مزید ریفرنس پینڈنگ ہیں۔ ان فیصلوں سے پاکستانی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی طرف سے قادیانیوں کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ آیا ہے، جس میں انہوں نے قادیانیوں کو احمدی کہلوانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر بھی گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، اور کراچی سے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما جناب شجاع الدین شیخ صاحب، اور مرکزی انجمن خدام القرآن کے میڈیا انچارج جناب آصف حمید صاحب بھی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، کرپشن کیسز میں نواز شریف اور اس کی فیملی کو لمبی سزائیں سنائی گئی ہیں اور جرمانے کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آصف علی زرداری اور فلیار تالپور جو ان کی بہن ہے، ان کو بھی منی لانڈرنگ کے جرم میں جو ہے وہ ECL پہ ڈال دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی احتساب کا عمل شروع ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، احتساب تو یقیناً شروع ہو چکا ہے، البتہ کیا یہ حقیقی احتساب ہے؟ یہ لفظ حقیقی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ تو وقت بتائے گا۔ ابھی اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ حقیقی احتساب ہے بہت مشکل ہے۔ البتہ یہ کہ واقعتاً احتساب تو شروع ہو چکا ہے، اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پچھلے تقریباً 40 سال سے، کیونکہ یہی 2 جماعتیں، ایک سربراہ نواز شریف اور ایک سربراہ پہلے بے نظیر تھیں، پھر ان کی شہادت کے بعد ان کے خاوند آصف علی زرداری آ گئے، تو پچھلے 40 سال سے تو انہی کی حکومت ہے، تو لہٰذا ان دونوں پر جو ہے لگتا ہے کہ ہاتھ پڑا ہے۔ نواز شریف کی کو کرپشن کے کیس میں سزا ہو چکی ہے، اور آصف علی زرداری جو ہر لحاظ سے کم یہ تو ماننا پڑے گا کہ کرپشن کے حوالے سے شریف فیملی سے بھی مشہوری کے حوالے سے آگے ہیں، لہذا ECL پر نام ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ واقعتاً احتساب جو ہے شروع ہو چکا ہے۔ اس میں چاہوں گا کہ ایک وضاحت کر دوں کہ اس سے پہلے احتساب بیورو جو ہے، یہ نیب جو ہماری ہے، یہ آصف زرداری کو پاک صاف ڈکلیئر کر چکی ہے، اس کے باوجود یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ یہ منی لانڈرنگ کا کیس کہہ رہے ہیں نا، لیا گیا؟ جی، صورتحال یہ ہے کہ یہ جو آصف زرداری کو پاک صاف چند ماہ پہلے ڈکلیئر کیا تھا، یا زیادہ 1 سال ہو گیا ہے، انہیں کلین چٹ دی گئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو حکومت نون اور یا نواز شریف کہہ لیجئے اور آصف زرداری کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کا جو ایک معاہدہ ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تو کسی طرح ثابت نہ ہو سکا، لیکن وہ ایک کرپشن کا مفاہمت نامہ ضرور ثابت ہوا۔ نہیں سر، اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے نتیجے میں ان میں جو ٹینشن ہوتی تھی، جو محاذ آرائی تھی، وہ تو ختم ہوئی تھی نا بہرحال۔ آپ بھی وہی بات کریں جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹینشن ختم ہوئی، اور اس کے نتیجے میں وہ ڈیموکریسی کی طرف ہم بالکل نہ بڑھے اس لحاظ سے۔ البتہ یہ کہ ان کی مفاہمت ہو گئی، اور اس مفاہمت کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ جو احتساب کمیشن نواز شریف نے بنایا تھا، وہ سیف الرحمان کے زیر اپنا سربراہی، تو اس میں بہت سے ان پر الزامات لگائے تھے، وہ سارے کی آپ اتفاق دیکھیے کہ وہ سارے کیسز صاف کر دیے گئے۔ ان کی جو اصل ڈاکومنٹس تھے وہ غائب ہو گئے، نیب سے وہ غائب ہو گئے، اور ظاہر ہے نقلیں موجود تھیں، نقلوں کو پر کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا تھا، لہٰذا غالباً ہائی کورٹ نے بھی ان کو جو ہے کلین چٹ دے دی۔ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو ایک سوچ سامنے آئی ہوئی ہے، اور وہ سوچ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ سوچ اسٹیبلشمنٹ پلس جوڈیشری کی ہو سکتی ہے، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آصف زرداری کی کرپشن جو ہے وہ چاہے انہیں کلین چٹ مل گئی ہے، لیکن اس سے
کوئی تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ پاک مسٹر کلین بنے نہیں ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی گردن میں بھی رسا ڈالنے کے لیے یہ ایک سٹیپ اٹھایا گیا ہے. نہیں اب وہ بیسس کیا ہوگی اگر وہ پروف ہی نہیں ہے, کرپشن کا پروف نہیں ہے, نہیں تو اب کس بیس پہ جو ہے وہ ان پہ گردن میں پھندا ڈالیں گے؟ یہ بالکل الگ چیز ہے. وہ نیب میں کیس تھے, یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے آصف زرداری کے دور میں. ثبوت تو اس کا بھی چاہیے ہوگا نا جناب. میں یہی تو کہا, اس کے تو ثبوت جو آ رہے ہیں, بات سامنے آ رہی ہے, اس کے ثبوت تو بینکنگ کے ذریعے بینکوں میں موجود ہیں. اسی لیے تینوں بینکوں کے سربراہوں کو پر بھی ECR لگا دی گئی ہے. اور یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سیدھا سادہ کیس ہے اور اس بینکوں کے سامنے کے ذریعے اتنے واضح ثبوت موجود ہیں, اور یہ کیس ان میں شامل نہیں ہے, یہ بعد کا ہے. یہ جو 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے, یہ کرپشن کا نہیں ہے, یہ منی لانڈرنگ ہے. ظاہر ہے آصف زرداری کہیں سے تنخواہ تو نہیں لیتا تھا جو اس سے 35 ارب اکٹھا ہو گیا تھا, وہ ظاہر ہے کہ وہ کرپشن کا ہی نتیجہ تھا. اور انہیں دیکھیں, منی لانڈرنگ جو ہے یہ دوہرا جرم ہے. کرپشن میں ایک آدمی نے غلط پیسے کمائے, اگر اس نے ملک ہی میں لگا دیے ہیں تو بہرحال ایک فائدہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو روزگار ملا, کوئی کاروبار بڑھا وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر کرپشن سے کمایا اور باہر بھیج دیا تو ملک کو یہ ایک سورس تھا نا ان کا, وہ ایک سورس. ابھی وہ سورس بھی شاید آ جائے, جیسے ابھی تو صرف جو بینکوں کے ذریعے ہوا ہے اس پر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے, کیونکہ اس میں شواہد موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ ان کو بھی 6 ماہ سال, ہمارے ہاں جو معاملہ ہے مقدمات کا, 6 ماہ سال کا تو عرصہ کم عرصہ ہی سمجھا جاتا ہے. 6 ماہ اور سال کے عرصے میں بھی آصف زرداری کا معاملہ جو ہے سامنے آ جائے گا, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں بھی سزا ہوگی. اور جب نواز شریف کی کرپشن پر یہ سزا نواز شریف کو ہوئی ہے تو آصف زرداری کو کیوں نہ ہو. اور عین ممکن ہے کہ وہ جو نیبس کیس کے سے جو اصل دستاویزات غائب کر دی گئی تھی, وہ بھی جو اب لوگ گرفتار ہوئے ان کے ساتھی, ان سے حاصل کر لی جائے, اور نیب ان پر ایک اور دوبارہ ریفرنس دیا جائے, وہ رینیو کر دے. اس میں بھی کوئی ایسا کوئی قانونی رکاوٹ اس میں شامل نہیں ہے, یعنی وہ کیس دوبارہ آ سکتے ہیں, ری اوپن ہو جائیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں, اس سے ان کے علاوہ تو کسی نے پچھلے 40 سال میں, یا مشرف نے کی تھی وہ بگوڑا ہو گیا, یا حکومت مشرف نے کی تھی, اگرچہ مشرف پر بھی کرپشن کے الزامات کو بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ان کے ساتھیوں کے یہ سامنے آتی ہے. لیکن یا تو اس 40 سال میں پیپلز پارٹی اور نون حکومت میں رہی, یا مشرف رہا, تو انہی کی باری آنی تھی نا, انہی کے گلے میں رسا پڑنا تھا, تو وہ پڑ چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں زرداری کے ساتھ جو ہونے والا ہے یہ ہونا چاہیے تھا. ایوب ایک صاحب, کراچی سے تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما جناب شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, آئیے ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. شجاع الدین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شجاع بھائی یہ فرمائیے گا کہ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کو جو ہے سزا ہوئی ہے کرپشن پہ, نواز شریف کو بھی سزا ہوئی ہے کرپشن پہ. یہ فرمائیں کہ یہ اسلامی ممالک کے سربراہ جو ہیں یہ ہمارے دولت کے صرف پجاری ہیں, یا یہ مرض دنیا کے دیگر ممالک کے سربراہوں کو بھی لاحق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, دولت کو ہمارے دین میں یا قرآن حکیم میں فتنہ بھی قرار دیا گیا. قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ, آزمائش کا ذریعہ ہے. جی, تو یہ بات تو کہنا مناسب نہیں کہ جو مسلم ممالک کے سربراہان یا ذمہ داران ہیں صرف وہی لوگ کرپشن کے اندر مبتلا ہوں. یہ تو ایک عالمگیر سطح کا مرض ہے. انسان کے ساتھ جو کمزوریاں یا امتحان کے تحت اس میں جو صلاحیتیں رکھی گئیں, ان میں ایک مال کی محبت فطری سی بات ہے. البتہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو ایک تعصب برتا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے ان کی شارٹ کمنگز کو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا پر قبضہ بھی اسلام دشمن طاقتوں کا زیادہ ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ بقیہ ممالک جو ایڈوانس کنٹریز ہیں یا ترقی یافتہ کرپشن نہیں ہوتے. ایک مثال آپ کو دوں کہ جب اوباما کے دور میں امریکہ کے اندر بیل آؤٹ پیکج آیا تھا, گورنمنٹ کی طرف سے بیل آؤٹ پیکج دیا گیا تھا, بینکنگ سیکٹر جو ڈوب رہا تھا اس کے لیے, تو اس کا 70-80% جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کے جو ہائی اپس تھے وہ ان کے پرکس اور بینیفٹس کی نظر ہو گیا تھا. لیکن یہ بات کو بہت زیادہ ہمارے میڈیا نے نہیں بیان کی ہمارے سامنے, کیونکہ ہمارے بھی جو میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے آقاؤں کے اشاروں پر کام کر رہی ہوتی ہے. البتہ غلطی خواہ مسلمان کرے
یا غیر مسلم کرے غلطی ہے. تو کرپشن چاہے مسلم ممالک میں ہو رہی ہو یا غیر مسلم ممالک میں ہو رہی ہو، کرپشن ہے، خیانت ہے اور بدترین ہے. آپ کی اجازت سے میں ایک دینی نقطہ نگاہ سے ایک بات یہاں پر ایڈ کر دوں کہ یہ معاملہ جو قومی سطح کی کرپشن یا خیانت کا ہوتا ہے کتنا شدید ہے. بخاری شریف کی حدیث کا ایک حاصل یہ ہے، ایک شخص نبی اکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھا جنگ میں، اور وہ قتل ہوا. تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو شہید ہوا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں. رسول اللہ کے ساتھ قتال میں شریک ہے، غزوہ میں شریک ہے، اور آپ فرما رہے ہیں میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں. عرض کی کہ اللہ کے رسول ایسا اس نے کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مال غنیمت میں سے ایک چادر کا ٹکڑا اس نے لے لیا تھا. ایک چادر کا ٹکڑا. مال غنیمت مسلمانوں کی مشترکہ پراپرٹی ہوا کرتی ہے. تو آج جو ہم کرپشن پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلم ممالک میں ہو یا ادروائز ہو، کم سے کم مسلمانوں کے اعتبار سے بات یاد رہے، اللہ کے پیغمبر فرما رہے رسول اللہ کے ساتھ جنگ کی اس نے، مگر آپ نے فرمایا میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں. ایک کپڑا اس نے چادر کا پیس وہ مالی غنیمت میں سے لے لیا. یعنی امانت میں خیانت کی تو جنت سے جہنم کا وہ حقدار ٹھہرا. جی بالکل بالکل، اور شریک ہے رسول اللہ کے ساتھ غزوہ کے اندر. ایک کپڑا وسیم صاحب، ایک تو مشترکہ. شجاع صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی، جو مسلمان حکمراں ہیں جو مسلمانوں کی قومی دولت کو لوٹتے ہیں، اندازہ کرے ایک چادر ایک شخص کو جو قتال میں شریک ہے رسول اللہ کے ساتھ وہ جہنم لے جا رہی ہے، جو پوری قوم کو لوٹنے والے ان کا حشر کیا ہونے لگا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ٹھیک. ایوب بیگ صاحب، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کو سزا ہوئی ہے، اس کو پکڑا گیا، تو زرداری صاحب کو کیوں نہ پکڑا جائے؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت قرار پائی تھی. اس دور میں یہی کہا جاتا تھا کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسی کرپٹ حکومت نہیں آئی، لیکن ان کو 5 سال پورے کرنے دیے گئے. جب ہم دیکھتے ہیں نواز شریف کے اس کو سیاسی کیریئر کو، تو وہ دیکھتے ہیں کہ 3 دفعہ وہ اقتدار میں آئے. ایک دفعہ وہ بھاری اکثریت سے بھی آئے، لیکن ان کا ٹرنیور پورا نہیں ہونے دیا گیا. ایسا کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں اس کا کرپشن سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے. اس کا زیادہ تر تعلق ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں حکومتوں میں اسٹیبلشمنٹ کا باقی ملکوں کے لیے بہت زیادہ دخل اندازی ہوتی ہے، اور یہ اس دخل اندازی میں خود ہمارے سیاستدانوں کا بھی حصہ ہے کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے جس کو اسٹیبلشمنٹ کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے پاؤں جما لے، قوت حاصل کر لے. تو جب اور نواز شریف جو ہیں اس تینوں دفعہ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے ہیں، اور اس ٹکرانے کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ان کو حکومت چھوڑنی پڑ جاتی ہے. اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خود نواز شریف نے ہی مضبوط کیا. ایوب بیگ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں ان کا احتساب بھی ہوتا ہے، ان پہ کرپشن کے چارجز بھی لگتے ہیں، ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں، بھاری جرمانے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ طبقات ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی احتساب نہیں ہوتا. ججز ہیں، جرنیل ہیں، ہمارے صحافی برادری ہے، ان کا کوئی احتساب نہیں ہوتا. کیا کبھی کوئی احتسابی عمل ان پہ بھی اثر انداز ہوگا؟ وسیم صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ احتساب جو ہے وہ سیاستدانوں کا ہی ہوا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوٹ مار میں بھی وہ ٹاپ پہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بات آپ نے کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ احتساب نہ ججز کا ہوا ہے نہ جرنیلوں کا ہوا ہے. اگرچہ فوج نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے سزا دینے کا، لیکن ہمیں کوئی ایسی بات سامنے آئی نہیں کوئی کسی جرنیل کو کوئی بڑی سزا ہوئی ہو. اور یہ بھی ہم اس سے انکار ہی نہیں کر سکتے کہ ججز کے ہاں کرپشن ہوئی ہے اور جرنیلوں کے ہاں بھی کرپشن ہوئی ہے. صحافیوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا باقاعدہ یعنی جس کا احتساب جو ہے وہ تو باقاعدہ قانونی طور پر تو نہیں ہوا، اور وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس کے ساتھ جو چاہتے ہیں سلوک کر دیتے ہیں، کسی کی کردار پر حملہ کر دیا کچھ. لیکن ایک بات اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں کہ ہمارے ملک میں بعض نامور صحافی ایسے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ تعداد میں تھوڑے ہیں،
جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑی عظمت کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے، جب اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے انہیں ہلاک کیا گیا، انہیں اغوا کیا گیا، ان کے بچوں کو اغوا کیا، ایسی بہت سی مثالیں ہیں، اغوا کیا گیا، لیکن وہ ڈٹے، ذاتی انتقام ہو گیا، یعنی وہ ذاتی انتقام کے ذاتی میں آئے ہیں، احتساب ان کا بھی نہیں ہوا، جو صحیح معنی میں قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو احتساب ان کا بھی نہیں ہوا۔ لیکن ایک حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے صحافیوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے۔ یہ چیزیں تو پھر آئیں گی نا آپ کی فیلڈ میں، اگر آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوں گے، کسی کے ساتھ پرسنل ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ پرسنل ہو جائے گا۔ اگر آپ اصول و ضوابط پہ چلیں گے، صحافت کے اصولوں پہ چلیں گے تو پھر کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ تکلیف نہیں ہو جائے گا، میں آپ کی بات سے بالکل، اور آپ کے ادارے بھی آپ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ بالکل اختلاف کر رہا ہوں۔ بعض صحافیوں کو تو سزا، یعنی یہ غیر قانونی سزا، یہ انتقامی سزا ملی اس لیے کہ وہ اصولوں پر چلے، وہ اصولوں سے ہٹنے پر تیار نہ ہوئے۔ اتنے یعنی ایسے صحافی کتنے تھے؟ یہ میں گن تو نہیں سکتا، لیکن ایک اچھی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں نا ایسے صحافی۔ ظاہر ہے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، ان صحافیوں کی نسبت جنہیں بہت نوازا گیا اور جو دنوں میں ملینئر ہو گئے، لیکن یہ بہرحال ان سے انتقامی کارروائیاں بھی ہمارے حکمرانوں نے کی ہیں۔ شجاع الدین صاحب، 25 جولائی کے انتخابات کے بعد پاکستان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ابھی ہم سیاسی سطح پر بہت زیادہ امیچور ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ترکی میں ایک بہت بڑا انقلاب آ گیا اور وہاں پر اردوغان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ایک بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات زمینی حقائق کے اعتبار سے ترکی سے بہت مختلف ہیں۔ یہاں جو وڈیرہ شاہی کا معاملہ ہے، جاگیرداروں کا جو طبقہ ہے، 70% ہماری عوام تو جاگیرداروں کے رحم و کرم پر ہے اور وہ آزادانہ کو رائے دے نہیں سکتے۔ تعلیمی معیار ہمارے یہاں کیا ہے ہم سب کو معلوم ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ سمجھیں کہ جناب کوئی بہت بڑا ہمارے سامنے ایک انقلاب ابھی برپا ہو جائے گا، یہ تو مجھے ایسا نظر نہیں آتا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید کچھ جزوی طور پر ایک نئی تحریک یا ایک نئی جماعت ابھری ہے عمران خان صاحب کی، تو شاید ان سے ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ شاید ایک لیسر ایول والی بات اور ان کو موقع دینے کی بات کی جائے۔ لیکن جو ہماری گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ جاگیردارانہ نظام ہے ہمارا اور الٹریسی کا معاملہ ہے، اس کے تناظر میں میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ بڑی تبدیلی آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور کچھ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لو اور دو کی بنیاد پر ہی چلتے ہوئے نظام کو مزید چلانے کی یا بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکے گی۔ ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب، ایک رائے یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ جوڈیشل مارشل لا نافذ ہے، کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں جہاں بڑا عجیب سا لفظ ہے یہ جوڈیشل مارشل لا۔ ہمارے ہاں کیا نہیں ہوا؟ ہمارے ہاں کیا فوجی مارشل لا تو ہے ہی ہے نا، وہ تو ہمارے ہاں سول مارشل لا نہیں رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھٹو جیسا کوئی ڈکٹیٹر آیا، منتخب ہو کر آیا، نواز شریف جیسا ڈکٹیٹر آیا، کوئی نہیں آیا، منتخب ہو کر آیا، لیکن ایسے انداز میں حکومت کی کہ کوئی بول نہ سکے۔ یہی، اور جو میں نے ابھی صحافیوں کی بات کی ہے تو انہوں نے ان صحافیوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جو ان کی کرپشن کے راستے میں آئے یا جنہوں نے ان سے اختلاف کیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کیا کہیں گے، پاکستان میں فوجی مارشل لا لگا، پاکستان میں سول مارشل لا لگا، پاکستان میں جوڈیشل مارشل لا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو، جسے اصل میں کہتے ہیں عدالتوں کا اپنے دائرہ کار سے باہر نکل جانا، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی ہوا، لیکن ہمارے ہاں تو ہر ادارے میں یہ کام ہوا ہے، کسی نے بھی اپنے دائرے میں رہ کر کام نہیں کیا، نہ سویلینز نے، نہ فوجیوں نے، نہ ججوں نے، کسی نے بھی۔ اور یہ قباحت پیدا ہی اس لیے ہوئی، ہمارا ملک پٹری سے اترا ہی اس لیے کہ کسی نے بھی اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام نہیں کیا۔ سیاستدان اپنے دائرہ کار سے باہر نکلے، فوجی اپنے دائرہ کار سے باہر نکلے، ججز اپنے دائرہ کار سے نکلے، اور بیوروکریسی تو ہماری دائرہ کار سے باہر ہے ہی ہے، اس کا تو دائرہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو اپنے دائرے میں سب کو لپیٹ لیتی ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ کہنا سب مارشل لا ہیں، یہاں جوڈیشل مارشل لا بھی ہے، جس کا زور جس وقت چلتا ہے وہ چلا رہا ہے، بیوروکریسی کا مارشل لا بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ صرف جوڈیشل مارشل لا ہے۔ جس کے پاس طاقت آئی، جس کو موقع مل گیا اپنی طاقت استعمال کرنے کا، جائز یا ناجائز، اس نے بھرپور طور پر طاقت استعمال کی۔ لیکن میں خاص طور پر بیوروکریسی کا ذکر کروں گا۔ بیوروکریسی نے وزراء کو، سیاستدانوں کو، وزیر اعظموں کو اپنے جسے کہتے ہیں انگلیوں پہ نچانا، اپنی انگلیوں پہ نچایا۔
تگنی کا ناچ نچایا ہے. اور اب اس طرح وزیر اور مشیر جو ہیں وہ تو آتے ہیں 5 سال کے لیے، میکسیمم 5 سال کے لیے، تو بیوروکریسی تو وہاں پہ موجود ہے. مثال لے لیجئے، تازہ ترین مثال لے لیجئے، کوئی نواز شریف کا کوئی وزیر حسن فواد کے سامنے بات کر سکتا تھا؟ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا تھا. حسن فواد اگر چاہتا تو کسی وزیر کا ٹیلی فون سنتا، وگرنہ اپنے پی اے کو کہتا اس کو کہو میرے پاس وقت نہیں ہے وزیر کو. یہ بیوروکریسی کا معاملہ یہ ہے. اور یہ ہمارے حکمران اس لیے کرتے رہے کہ وہ نااہل تھے، انہیں ایسے قابل لوگوں کی بہرحال بیوروکریسی کے لوگ پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں نا، ان کو ان کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. لہٰذا وہ ہے سب سے زیادہ آپ کہیں گے اگر ماشاء اللہ کس نے لگایا ہے تو بیوروکریسی نے لگایا. ایوب بیگ صاحب، مجھے آپ کی گفتگو سن کے بانی تنظیم اسلامی مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک تقریر جو ہے وہ میرے ذہن میں گونج رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک کلپ ان کی تقریر کا میں اپنے ناظرین کو سنواؤں. یہ بڑی ریلیونٹ ہے آپ کی گفتگو سے حوالے سے. ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تقریر کا یہ ایک کلپ ملاحظہ فرمائیے، پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ہم نے ان کے اندر نفاق کا روگ پیدا کر دیا. آج پاکستان کی پوری قوم اس سزا کے اندر مبتلا ہے. انسان پوری اس وقت دنیا کی منافق ترین قوم پاکستانی قوم ہے. اب اس نفاق کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ نفاق باہمی. اب وہ قوم کہیں نہیں ہے، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. وہ جو قوم ہوتی تھی، وہ جو 45 46 47 میں قوم، وہ کہاں ہے؟ اب تو قومیتیں ہیں، اب تو عصبیتیں، صوبائی عصبیتیں ہیں. اگر قوم ہوتی تو آج تک کالا باغ ڈیم نہ بن چکا ہوتا. کس کو معلوم نہیں تھا کہ کس قدر اہم ہے، کتنا ضروری ہے ہماری معیشت کے لیے. لیکن نہیں، سندھی کو گوارا نہیں ہے، کوئی پشتون کو گوارا نہیں ہے. ایک قوم ہم نہیں ہیں. اب قومیتیں، عصبیتیں ہیں، نسلی ہیں، لسانی ہیں، مذہبی ہیں، تفرقہ مذہبی. نمبر 2، اخلاق کا زوال، جس نے کہ فرمایا حضور نے منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو غبن کرے اور خیانت کرے. یہ 3 چیزیں ہیں. یارڈ سٹک لے کر ناپ لیجئے اپنے معاشرے کو. اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے. آج آپ کا بادشاہ وہ ہے جو کہتا ہے وعدے کیا شے ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو صرف جو ہے کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. بادشاہ ہے آپ کا. اور میں اس کو برا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اعمالکم اموالکم. حدیث سنائی تھی آپ کو زید صاحب نے. ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے اوپر جو ہیں حکمران بن گئے ہیں. یہ کردار، یہ ہے ہمارا انڈیکس، علامت ہے اس قوم کے کردار کی. جھوٹ اور وعدہ خلافی اور غبن، اربوں کے غبن. اس میں تو ہم انتہا کر گئے. ہماری معیشت کی کمر توڑ دینے والا تو اصل معاملہ جو ہے وہ ہے اربوں کے غبن. اب تو کبھی انگریز کے زمانے میں اگر چند 100 چند ہزار کی کچھ ادھر ادھر بات ہو جاتی تھی، طوفان برپا ہو جاتا تھا. کیا ہوا؟ بہت بڑا اسکینڈل ہو گیا، بہت بڑا. اور اب تو کیا ہے؟ پھر یہ کہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ بینک معاف کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص چند ہزار کا مقروض ہو، عام آدمی، اس کا گھر قرضی کرا دیا جائے گا یا اس کے سامان قرضی کرا دیا جائے گا، اور اربوں ڈالر معاف ہو رہے ہیں. یہ جینے کے لچھن تو نہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ڈو یو ہیو اے رائٹ ٹو بی اے فری نیشن؟ میرے نزدیک تو نہیں ہے. ہمارا جواز تو ختم ہو چکا ہے. ہم آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھے، اینڈ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو وی آر فیلڈ اسٹیٹ. آئیڈیالوجی وہ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. ہم تو کسی وطنیت کی بنیاد پر جو قائم نہیں ہوئے تھے، بلکہ وطنیت کی جو نفی کر کے پاکستان بنا تھا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ایوب بیگ صاحب، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تقریر کا 10-11 سال پرانی تقریر کا یہ کلپ تھا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب جو حالات ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کیسے ہیں. وسیم صاحب، یہی بات ہوتی ہے ایک مدبر، ایک ایسا شخص جس کی مستقبل پہ نگاہ ہو، وہی شخص اس طرح کی بات کر سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ آج اس وقت سے زیادہ حالات نہیں بدلے ہیں، بلکہ اس سے دگرگوں ہوئے ہیں. زیادہ صحیح نظر آتا ہے کہ وہ جو باتیں انہوں نے اس وقت کی، اس وقت وہ بالکل عیاں ہو کر ہمارے سامنے آ گئی ہیں، بلکہ بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. تو یہ بات تو ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آج سے 11 سال پہلے حالات تھے، کرپشن کے حوالے سے، ہمارے اخلاقی زوال کے حوالے سے،
ہماری اپنے ملک کی حب وطنی کے حوالے سے وہ تمام باتیں جو ہیں اب بدتر ہو چکی ہیں. کرپشن جو ہے وہ آگے ڈاکٹر صاحب نے اربوں کا ذکر کیا ہے. ویسے میرے خیال میں حالانکہ اس کو شاید کروڑوں کی ہوتی تھی, ڈاکٹر صاحب نے مستقبل دیکھ کر اربوں کہا ہے. اب تو خربوں سے بھی آگے اور اب جو وہ خربوں میں جا رہی ہے بات. یہ زرداری صاحب پر ایک کیس ہے 35 ارب کا, ایک کیس 35 ارب کا. تو یہ صورتحال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاص طور پر مسلمان اور مسلمانوں میں بھی خاص طور پر پاکستان کے تمام طبقات, میں کس کا نام لوں, سیاستدانوں کا کہوں, جرنیلوں کا کہوں, ججز کا ہوں, کس کا نام ہوں, اکثر طبقات جو ہے وہ حفظ زر میں اس بری طرح مبتلا ہے کہ نہ صرف دینی بلکہ اور ملی بلکہ قومی مفادات کو بھی جو ہے وہ ٹچ کر دیا انہوں نے. ایوب بیگ صاحب, پاکستان میں اس وقت جو ہے الیکشن کا دورہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 25 جولائی کے انتخابات کے بعد پاکستان میں سیاسی اور معاشی جو ہے استحکام آئے گا؟ زمینی حقائق کے مطابق تو وسیم صاحب ہرگز ایسا نظر نہیں آتا کہ خاص طور پر معاشی استحکام, سیاسی استحکام کے بھی کوئی امکانات نظر نہیں آتے, لیکن معاشی معاملہ جس قدر بگاڑ میں آج ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کوئی اعلیٰ عرفہ بہت بلند کردار والے لوگ کہیں آ جائیں تب بھی بہت ہی مشکل ہے, اور وہ اعلیٰ عرفہ کردار والے لوگ ہمیں آتے نظر نہیں آ رہے. اگر اس عمران خان صاحب تو اس کا بڑا آسان سا حل پیش کرتے ہیں کہ میں ایف بی آر کو جو ہے وہ اختیارات دے دوں گا اور وہ جتنا ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں اسے ڈبل کر لیں گے, ہمیں قرضوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ تو بڑے دو لفظوں میں جو ہے وہ معاملات جو ہے آسانی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سیاستدان اگر یہ باتیں نہ کریں تو کس طرح حکومتوں میں آئیں گے, کس طرح ان کی پھر باتیں ہی ہیں نا. نہیں دیکھیں, ان کی باتیں ابھی انہوں نے کہا ہے, ابھی اس سے پہلے انہیں تو موقع نہیں ملا, لیکن اگر باقی سیاستدانوں سے ہم کمپیئر کریں تو بات تو یہی لگتی ہے کہ جس طرح پہلے وہ سیاستدان اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس طرح کی باتیں وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن بہرحال ابھی ان کو کوئی موقع نہیں ملا جب, اور یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. اگرچہ امکانات اس کے نظر نہیں آتے کہ پاکستان میں, خاص طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے پاکستان کی معاشی صورتحال, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مجھے انتہائی خطرناک صورتحال آنے والے وقت میں نظر آتی ہے. اور میں بہت سے مقامات پر یہ اپنی بات کہہ چکا ہوں کہ آنے والا جو بھی ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوگا, ہیڈ آف دی اسٹیٹ تو نہیں ہوگا, ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوگا, وہ شاید وقت کا بدقسمت ترین انسان ہوگا. اس طرح کے مسائل پریشر زیادہ ہوں گے, اس طرح کے مسائل اس کے معاشی والے سے اس طرح کے مسائل اس کے سامنے آئیں گے کہ بہت مشکل ہے کہ وہ اس سے جو صحیح معنوں میں جو ہے. کیا ہمارے سیاستدانوں کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے؟ ہوگا بھی تو اس وقت انہیں اس ایک ہی فکر ہے کہ حکومت میں کرسی مل جائے. اس وقت انہیں ایک ہی فکر ہے. ہمارا حال یہ ہے نا کہ سیاستدانوں کا ون ٹو آل یہی حال نظر آتا ہے کہ آج دیکھتے ہیں, آج کی صورتحال دیکھتے ہیں, انہیں کل کی فکر نظر نہیں آتی. پانی کا مسئلہ لے لیجئے, کتنا خوفناک, کتنی سنگین صورتحال اختیار کیا جا رہا ہے. آپ کو انتخابی تقریروں میں آئی ہے بات پانی کی, لیکن کیا اتنی آئی ہے جتنی اس کی سنگینی ہے؟ جی صحیح. تو ہمارے سیاستدان صرف اس بات سے تعلق رکھتے ہیں, افسوس ہے. اور یہ بات جو ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی سنائی ہے, اور یہ بات کوئی سیاستدانوں کی نہیں ہے, میری اور آپ کی پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے, عوامی سطح پر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے. ہم بھی صرف اپنے ذاتی مفاد تک معاملے کو رکھتے ہیں. ہم سے مراد ہے اکثریتی عوام جو ہے وہ ذاتی مفاد, میرا مفاد کس میں ہے, اس بات پہ تو ووٹ بدل جاتا ہے کہ تیرے بیٹے کو نوکری دلا دیں گے. لہٰذا ذاتی مفاد کو ہم قومی مفاد پہ ترجیح دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذاتی والے سے ہم بہتر ہو جاتے ہیں, قومی والے سے ہم جو ہے وہ اور ڈاؤن ہو جاتے ہیں. شہاب الدین صاحب, قادیانیت کے حوالے سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک شجاعت ایمانی رکھنے والے وہ مسلمان ہیں, اور نہ صرف یہ کہ قادیانیت کے اس ریسنٹ معاملے پر بلکہ رمضان ٹرانسمیشن کا معاملہ ہو یا ادر وائس اقدار کی حفاظت کا معاملہ ہو, انہوں نے بڑے بولڈ فیصلے دیے ہیں. البتہ فیصلہ ہونا ایک شے ہے اور فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہونا یہ دوسری بات ہے. رمضان المبارک میں بھی ہم نے دیکھا بڑے بولڈ فیصلے انہوں نے رمضان المبارک سے پہلے کیے, مگر ہمارے میڈیا پر آنے والے لوگوں نے قطعاً کوئی اس کا خیال نہیں رکھا. اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوا. جی, اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوا.
عمل درآمد نہیں ہوا، وہی کھلواڑ رمضان شریف میں چلتا رہا، وہی اختلافی باتیں چلتی رہیں، وہی گیم شوز چلتے رہے اور رمضان مبارک کا تقدس پامال ہوتا رہا. تو دو الگ پہلو ہیں. فیصلہ عدالت نے دیا، یہ ایک شے جو قابل مبارکباد ہے، مگر اس کی امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہو یہ دوسری بات ہے جو کہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. البتہ جو ریسنٹ انہوں نے فیصلہ دیا ہم ان کو مبارکباد پیش کریں گے کہ یہ جو قادیانی گروہ ہے قطعاً ان کو لفظ احمدی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کوئی نئی بات ہمارے ملک میں نہیں، ماضی کے اندر ختم نبوت کی تحریک ہمارے چلتی رہی. 1974 کا بہت بڑا ڈیسیجن جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیا، عدالتی فیصلے بھی اس پر آئے، پوری امت میں اس فیصلے کی پذیرائی ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات نئی تو نہیں ہے، مگر اس وقت ہماری سیکولر لابی جو اسلام دشمن ہے اور ہمارے دین کے اور اسلام کے اور پاکستان کے دشمن باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر انتشار پیدا کیا جائے. ماضی میں بھی جب غلام احمد قادیانی نے یہ فتنہ اٹھانے کی کوشش کی تھی اس وقت بھی انگریز اس کی پشپناہی پر تھا. آج بھی اگر ان چیزوں کو دوبارہ اٹھانے کی اور مسلمانوں کے اندر ڈسٹارشن کی اور ان کی ذہن انتشار کی کوششیں کی جا رہی تو اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے ہے. تو نہ صرف یہ کہ عدالتی فیصلے اس پر آنے چاہیے بلکہ ان کی امپلیمنٹیشن کی طرف بھی توجہ ہو. قانونی اعتبار سے ان کو کافر قرار دیا گیا ہے تو ان کو اجازت نہیں ہے قادیانیوں کو کہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد قرار دے سکیں اینڈ سو آن. اس پر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بہت زیادہ شدید ضرورت ہے. ٹھیک ہے. شجاع الدین صاحب یہ فرمائیے کہ رد قادیانیت کے حوالے سے ہماری نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ رد قادیانیت کے حوالے سے عقلی اور منطقی دلائل کیا ہیں آپ کے پاس؟ ہم اپنے نوجوان ساتھیوں کو بہت بنیادی بات یہ بیان کرنا چاہیں گے، ایک ہے اس کا عقیدے کا جذباتی پہلو اور ایک ہے اس کے منطقی دلائل کا پہلو. جہاں تک تو اس عقیدے کا معاملہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی اور ہر اعتبار سے ختم ہو گئی، اس میں تو پوری امت کا اجماع ہے، کنسنسس ہے، اس میں تو دو رائے نہیں. اور یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالفرض ایک شخص تمہارے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے اور تم یہ کہو کہ تیری دلیل کیا ہے تو تمہارا بھی ایمان گیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دلیل دے گا تم قبول کر لو گے. تو یہ اس کا عقیدے کا اور جذباتیت والا پہلو. اگر عقلی اور منطقی اعتبار سے دیکھیں تو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور ہمارے دیگر بزرگوں نے اور اسلاف نے بھی بڑے پیارے چند سوالات اٹھائے. ماضی میں انبیاء کیوں آتے تھے؟ یا تو نبی کوئی اس لیے آتے تھے کہ ایک علاقے میں نبی موجود ہیں، دوسرے علاقے میں وہ دعوت نہیں پہنچ سکتی تو وہاں پر کسی اور نبی کی ضرورت پیش آئے. یا نبی ماضی میں اس لیے بھیجے جاتے رہے کہ ایک نبی کی جو تعلیم تھی، جو کتاب تھی، اس کتاب میں تحریف یعنی تبدیلی ہو گئی ہو. یا ماضی میں نبی اس لیے بھی بھیجے جاتے رہے کہ انسانوں کا ایک ارتقاء ایوولوشن کا پروسیس جاری تھا، انسان غار کی سطح سے معاشروں کی سطح پر اور شہری زندگی تک پہنچا. تو اس گریجول پروسیس میں ایوولوشن کے اس پروسیس کے اندر نئی تعلیم کی ضرورت ہوا کرتی، نئی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. جی، اور اللہ تعالیٰ نبی بھیج دیا کرتے تھے. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آ کر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت یونیورسل ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے. اور آپ کی آمد کے موقع پر معروف دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی. جدہ کے ساحل پر چائنا سے بھی اور روم سے بھی آ کر جہاز لگتے تھے. گویا وہ آخری پیغام دنیا کے تمام علاقوں میں پہنچ سکے وہ ذرائع رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں موجود تھے. نمبر 2، اللہ کے رسول کو جو کتاب قرآن عطا کیا گیا اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. اور نمبر 3، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر آ کر دین کی تکمیل کا اعلان اللہ نے فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. تو اگر انتہائی منطقی انداز میں، عقلی انداز میں بھی سوچیں تو دین مکمل ہو گیا، کتاب قیامت تک محفوظ ہے. رسول اللہ کا اسوہ بالکل ایسے محفوظ ہے کہ میں اپنے والد محترم سے زیادہ اپنے پیغمبر کی ذاتی زندگی کو بھی جانتا ہوں. اللہ اکبر، اتنا ان کا اسوہ جو ہے وہ محفوظ ہے. اور آپ کی رسالت کو یونیورسل قرار دے دیا گیا. تو اگر ہم لاجیکلی اور منطقی اور عقلی انداز سے بھی بات کریں تو کسی بھی پیغمبر کی حاجت پیش نہیں آتی. ضمن آخری بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ غلام احمد قادیانی جو جھوٹے دعوے کیے، اگر وہ کتابوں کے حوالے پیش کر دیے جائیں تو ہمارا جو ہے وہ خون کھولنے لگ جاتا ہے. اس سے خدائی کا بھی دعویٰ کیا، مسیح موعود کا بھی دعویٰ کیا، پھر بروزی نبی کا بھی دعویٰ کیا. یہ سارے دعوے اس کی اپنی زندگی کے اندر بدلتے رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور امت نے اس کا الحمدللہ جواب دیا. البتہ جو میں نے سوالات اٹھائے کہ بھائی کتاب کی حاجت نہیں، کتاب محفوظ،
دین مکمل ہو گیا، نئی تعلیم کی ضرورت نہیں، اسوہ محفوظ ہے، اس لیے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، آپ کی رسالت یونیورسل ہے، اس لیے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں. تو عقیدے کے اعتبار سے بھی ہم مانتے ہیں اور عقلی اور منطقی اعتبار سے بھی ہم جو ہے وہ یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اب کسی اور پیغمبر کی حاجت و ضرورت قطعاً نہیں ہے. شجاع الدین صاحب، یہ شوکت عزیز صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے اس پہ پاکستان کا سیکولر اور لبرل طبقہ جو ہے وہ بہت سیکھ پا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ سیکولر اور لبرلز کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ یہ جو بہت سارے این جی اوز کے کرتا دھرتا ہیں جن کے فنڈنگز باہر سے آتی ہیں، اصل میں مسئلہ ان کے معاش کا بہت زیادہ ہے. میں اس کو ایک اور انداز سے کہوں، دیکھیے چوری کی سزا سے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جو چور ہوگا، ورنہ عام لوگ تو کہیں گے بھائی چوری کی سزا کا نفاذ ہونا چاہیے. تو قادیانیوں کے بارے میں جو ورڈکٹ آیا ہے اس سے پریشانی تو قادیانیوں کو ہو سکتی ہے، عام مسلمانوں کو تو نہیں ہو سکتی. تو اب اگر یہ لبرلز میں آپ کو کم از کم مسلمان کہتے ہیں تو ان کو پریشانی کس بات کی؟ بھائی آپ کو اگر نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہو تو آپ کو پریشانی آپ کو کس بات کی ہے؟ اصل میں پریشانی یہ ہے کہ باہر سے جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں انہی کی فنڈنگ ان جی اوز کے لیے آتی ہیں، یعنی ان کے مفادات پہ زد پڑ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ جی مفادات میں ضرورت پڑ رہی. آپ اگر آپ غور کریں، کیونکہ میں آڈیٹ فائنانس کی فیلڈ سے رہا ہوں، بعض این جی اوز ایسی ہیں جن کا 80% پیسہ ان کے کرتا دھرتا کی جیبوں میں جاتا ہے، 10% بھی وہ فیسلٹیز پر نہیں جاتا جن فیسلٹیز کے لیے وہ این جی اوز قائم کی گئی تھیں. ان کی بڑی بڑی پجیروز، ان کے بڑے بڑے بنگلے، ان کے بڑے بڑے پرس، ان کے بڑے بڑے سفر باہر کے ملکوں کے، یہ ساری این جی اوز کے نام پر جو کچھ دھندا ہو رہا ہے یہ تو ان کے مفادات کا معاملہ ہے. میں اس کروں گا چودھری رسالت صاحب نے اپنے دور کے اندر جو وزیر داخلہ تھے انہوں نے ان این جی اوز کے خلاف بڑا اقدام کرنا چاہا، اس پر بھی آپ کو یاد ہوگا سیکولر طبقہ بڑا سیخ پا ہوا تھا اور یکدم وہ کاروائی رکوا دی گئی تھی. اور ہم تو کہتے ہیں کہ ان کا آڈٹ ہونا چاہیے اور ان کی ایکسٹرنل رپورٹس آنی چاہیے، ان کو پیش کیا جانا چاہیے اتھارٹیز کے فورم پر کہ ان کو جو پیسہ آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. تو اصل جو سیخ پا ہے وہ ان کی مفادات کی بات ہے، کیونکہ اسلام دشمن طاقتیں قادیانیت کا جو فتنہ ہے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان ڈسٹورشن پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو لابنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کو آپ اور ہم سیکولر لابیز کہہ رہے ہیں، جن کے مفادات پر ضرب پڑ رہی ہے، اس لیے اس طرح کے ورڈے کے اوپر یہ سیکھ پا ہوتے. ٹھیک ہے شجاع الدین صاحب، بہت شکریہ، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. ایوب بیگ صاحب، قادیانیوں کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو فیصلہ ہے قادیانیت کے حوالے سے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک مسلمان کی حیثیت سے میں یہی کہوں گا، اور یقیناً یہ بات یہ ہے کہ ان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ قابل تحسین ہے. ان کو اس پر یقینی طور پر ایک ایسا فیصلہ انہوں نے دیا ہے جو ہمارے ہاں لبرلز کو جو ہے وہ بہت کھٹکے گا، اور جو لوگ دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو پسند کریں گے. یقینی طور پر ہمارے ہاں جو یہ قادیانیت کا مسئلہ خاص طور پر ہے وہ اتنا بگاڑ اس میں پیدا ہو چکا ہے، اور اس میں بھی ہمارے حکمران، وہ سول حکمران ہوں یا فوجی حکمران، ان کی بہت بڑا ان کا کردار ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کو باہر کے پریشر، باہر سے مراد ہے یورپ اور امریکہ کے پریشر سے، انہیں ایسی حیثیتیں دے دی، ایسی کلیدی عہدے دے دیے جن سے وہ اثر انداز ہوئے. اور اس اثر اندازی کا یہ معاملہ ہوا کہ آج بہت سے انٹرنیشنل لیول پر ہمیں ان کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. دیکھیں، ہم پر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ انہیں اقلیت کیوں کہتے ہیں. آپ یہی وجہ، دیکھیے سب سے زیادہ تو بہت ایک سکم رہ گیا تھا جب ہماری قومی اسمبلی نے انہیں اقلیت قرار دیا، تو اصولی طور پر جب ہم نے انہیں مرتد قرار دے دیا تھا تو کم از کم یہ فیصلہ تو ہونا چاہیے تھا کہ جو پہلے ہو گئے سو ہو گئے. اب اگر کوئی مسلمان قومی اسمبلی کے اس فیصلے کے بعد کہ قادیانی غیر مسلمان ہیں، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی کلمہ طیبہ کو لکھ نہیں سکتے، یہ جب طے کر لیا تو پھر کیا رکاوٹ تھی اس میں کہ ہم کہتے کہ آنے والے وقت میں، پہلے کو چھوڑ دیجئے، آنے والے وقت میں اگر کوئی مسلمان قادیانی ہوا تو وہ اسے مرتد کی سزا دی جائے گی. وہ یہ حکم رہ گیا، اس حکم سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اور پھر یہ کہ باہر کے پریشر کی وجہ سے، یورپ اور امریکہ کے پریشر کی وجہ، جو ہماری حکومتیں آج تک لیتی رہی ہیں، انہیں کلیدی عہدے دیے گئے، اور ان کلیدی عہدوں کی وجہ سے انہوں نے بڑے فوائد حاصل کیے، اور قادیانیت کو جو ہے وہ بہت پھیلایا ہے اس میں.
انہوں نے، لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے، یہ فیصلہ اس لحاظ سے تو سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے جو انہوں نے دیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے، فیصلہ نہیں اصل بات ہوتی، اصل بات یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ کیا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا، کس صورت میں اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ابھی سپریم کورٹ رہتا ہے، ہمارے ہاں اتنے مراحل ہے ہوتا ہے نا، تو یہ اللہ کرے کہ نہ صرف یہ فیصلہ قائم رہے بلکہ یہ اس کو عملی طور پر نافذ بھی کیا جائے۔ ایوب بیگ صاحب، مرکزی انجمن خدام القرآن کے میڈیا انچارج جناب آصف حمید صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ آصف حمید صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف حمید صاحب، یہ فرمائیے کہ قادیانیت کے حوالے سے جو جسٹس شوکت عزیز صاحب کا فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب انہوں نے ان کو قادیانیوں کو احمدی کہلوانے پہ پابندی لگائی ہے تو اس پہ ہمارے لبرل اور سیکولر طبقہ جو ہے وہ بہت سیکھ پا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وسیم صاحب، اس میں آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب میں میرے ذہن میں جو ایک بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی ایک تقریر جس کا کہ عنوان تھا انسانیت پر یا عالم اسلام پر دجالیت کا آخری حملہ، اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات فرمائی تھی کہ دجالیت کا آخری اور سب سے بڑا حملہ اس وقت یہ ہے کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کا رشتہ کمزور سے کمزور تر کیا جائے جی، اور اس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حملہ ہے یہ سب سے زیادہ کاری ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے تو پھر اسلام کو یا مسلمانوں کو مسخر کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ قادیانیت سے اگر ہم بات شروع کریں تو یہ بہرحال ایک سازش تھی اور بہت بڑی سازش اس کی کہ اب پوری دنیا گواہ ہے کہ اسرائیل اور برطانیہ اس سازش کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں، جن میں جرمنی بھی شامل ہے، اور وہاں پر قادیانیت کو جس طرح فروغ حاصل ہو رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چیز اپنی جگہ ازر من الشمس ہے کہ جو لوگ ان کو پال رہے ہیں وہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں اور کلیئر کٹ دشمن ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں پرویزیت کے نام سے ایک فتنہ شروع ہوا جس کا جو زور تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح احادیث کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان میں شک و شبہ پیدا کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید کی جو تعلیمات کی تفسیر ہے احادیث جس کو ہم سمجھتے ہیں، جی بالکل، لہٰذا وہ فتنہ بہت تیزی سے پھیلا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کو بھی کسی طرح کرٹیل کیا گیا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ 295C کے حوالے سے جو بھی باہر کے ملکوں سے جو آ رہا ہے، جو اہل مغرب کی طرف سے جو دباؤ پاکستان پہ آ رہا ہے، ایون کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے کہ جناب اقلیتوں کو آزادی دی جائے اور 295C کے معاملے میں جو ہے اس میں کوئی نرمی کا اختیار نرمی کی جائے، تو یہ بھی وہی سب پوائنٹرز یہی ہے کہ کسی طرح یہ اجازت مل جائے اور پھر مسلمانوں کے اس کے نبی جن کے لیے مسلمان اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنا مال قربان کرنے کو تیار ہیں، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، ان کو کسی طرح ہم پیچھے کر سکیں، ان مسلمانوں کو اس طرح دور کر سکیں۔ پھر اس کے آگے آتے ہیں تو کیری کیچرز اور خاکوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ مغرب نے وہ کام بھی کیا۔ پھر ہم اور آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پھر یہ لبرلز آئے، لبرلز نے بھی 295C کے حوالے سے بات، ممتاز قادری کا واقعہ ہوا، اس میں دیکھیں کہ کیا ہوا کہ اس نے ایک عورت نے توہین کی اور گورنر نے اس کی تائید کی اور اس کے بعد جا کر اس کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔ لہذا یہ تمام کوششیں ہوتی رہیں، لیکن میں اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی ان تمام کوششوں کے باوجود وہ مسلمانوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احترام اور تعلق کا رشتہ کمزور نہ کر سکے بلکہ مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ بالکل ایسے یہ جو فیصلہ ہے جو ابھی جو جسٹس شوکت صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت واضح مثال یہ ہے کہ انہوں نے کوشش یہ کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت جس کا جو زوال جو بڑی تیزی سے شروع ہوا، اس میں ایک بہت بنیادی وجہ ممتاز قادری کو پھانسی دینا تھا، جس کے خلاف جب جنازے میں جتنے لوگ آئے تو دنیا کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ جناب ہم تو جس چیز کو ختم کرنے چلے تھے اس کے مخالف طاقتیں پاکستان کے اندر جو ہے کتنی متحرک ہیں اور مستحکم ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ انہوں نے جو تھا اسمبلی رکنیت نامے میں جو تبدیلی کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی ایک کوشش تھی، اور جس کو کہ بعد میں وہ اللہ تعالیٰ نے کھول بھی دیا، اور اس کے خلاف جو ری ایکشن ہوا اور نواز شریف کی پوری گورنمنٹ کے خلاف جو عوام الناس نے ری ایکٹ کیا، اس سے بہت سے لوگوں کو کان ہو گئے کہ یا اس معاملے میں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ لہٰذا آج پاکستانی قوم اس جگہ پہ کھڑی ہے کہ توہین رسالت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے وہ اتنی ویجیلنٹ اور اتنی ماشاءاللہ وہ جسے کہیں کہ ہوشیار ہے
کہ ایسی کوئی بھی تحریک جو ہے وہ کامیاب انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہونے دے گی. اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ مکر کوشش ترکیب یا مکر انہوں نے بھی کیا اور ایک اللہ تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی اور اللہ تعالیٰ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے. جتنی کوششیں قادیانی اور یہ جو اسلام دشمن لابیاں اس حوالے سے کر رہی ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اور پاکستانی قوم بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے لیڈرز کو بھی یہ خیال آ چکا ہوا ہے کہ اس معاملے میں ہم کسی قسم کی نظر اندازی نہیں کر سکتے. اور یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ مستحسن ہے, مبارکباد کے مستحق ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ فیصلہ قائم رہے اور نافذ رہے. بہت شکریہ آصف حمید صاحب. ایوب بیگ صاحب, جیسے آصف حمید صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ کنٹروورشل ڈرافٹ جو حلف نامے میں تبدیلی کا مسلم لیگ نون حکومت, اور جیسے آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا ڈاؤن فال ہی اس سے شروع ہوا ہے اور بڑا ایک زبردست عوامی جو ہے وہ رد عمل آیا, اس پہ دھرنا ہوا, سب کچھ ہوا. لیکن اب یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ اس حلف نامے میں تبدیلی کا جو ڈرافٹ تھا وہ شفقت محمود جو پی ٹی آئی کے رکن ہیں اور اسی طرح انوشا رحمان جو خاتون ہے رکن, انہوں نے تیار کیا تھا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس جو کمیٹی بنی تھی اس میں ترمیم کے لیے, اس میں ساری جماعتیں شامل تھیں, تو پھر مطلب یہ تو اجتماعی غلطی ہوئی نا پھر سب کی. وسیم صاحب, آپ کے سوال کے دو حصے ہیں, میں بعد والے حصے کا پہلے جواب دیتا ہوں. دیکھیے, اجتماعی غلطی کا معاملہ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قومی اسمبلی میں کمیٹی میں تو بعد میں جاتا ہے نا معاملہ, قومی اسمبلی میں بل پیش ہوتا ہے اور اسمبلی میں سرکار کو 95% سے کچھ زیادہ اور پرائیویٹ جسے سرکاری دن کہتے ہیں اور پرائیویٹ لوگوں کو 5% سے کم وقت دیا جاتا ہے. یہ سرکاری بل تھا. کمیٹی کا معاملہ تو آیا ہی بعد میں, پہلے بل آئے گا کمیٹی کے سپرد ہوا نا پارلیمنٹ سے. ہاں, تو پہلے یہ جو نون پر اس پر حرف آیا ہے بالکل صحیح آیا ہے, زیادہ یعنی 90% ان پر ہی آنا چاہیے, اس لیے کہ سرکاری بل تھا. سرکار کیوں لائی اس کو قومی اسمبلی میں؟ سرکار اس کو قومی اسمبلی میں لائی تو پھر کمیٹی کے پاس گیا نا. سرکار اگر اس کو قومی اسمبلی میں بطور نہیں, آپ کے خیال میں کیا پروسیجر اڈاپٹ کر دی حکومت؟ اس کو پروسیجر کی ضرورت ہی نہیں تھی. سرکار اس بل کو لاتی ہی نا, اس کیا ضرورت تھی؟ ختم نبوت کا مسئلہ کو آج پیدا ہوا تھا, سرکار کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ خالصتاً باہر کے پریشر کا نتیجہ تھا کہ وہ اس کو انہوں نے ٹیبل کیا. اور یہ مزید ایک اور حکومت پر الزام آتا ہے کہ جب اسمبلی میں دیکھتے ہیں نا کہ یہ بل نامناسب ہے تو وہیں ریجیکٹ ہو جاتا ہے. سرکار نے اس کو منظور کر کے کمیٹی کے پاس بھیجا. اب آتی ہے کمیٹی کی باری. تو پہلے جب وہ منظور اور نامنظور کر رہے تھے تو اس وقت بھی ساری جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود تھیں نا؟ نہیں, وہ اس میں ووٹنگ نہیں ہوتی, اس میں ووٹنگ نہیں ہوتی. یہ اسپیکر کی ثوابدید ہوتی ہے, اسپیکر اسے کمیٹی کے پاس بھیج دیتا ہے. چلیں, جو بھی حالات تھے کمیٹی کے پاس پہنچ گیا نا. ہاں, تو بنیادی طور پر حکومت اس کو آگے انیشیٹ کیا, اس کو آگے لائی, اسمبلی میں لائی, اسپیکر نے اس کو کمیٹی کے سپرد کر دیا. اچھا, جب کمیٹی کے سپرد کیا جاتا ہے تو یہ بات تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بل جو ہوتے ہیں پلندوں کے 150 صفحہ, 120 صفحے, 150 صفحے, اصولی طور پر تو جو کمیٹی کے رکن ہیں ان کو پڑھنا چاہیے, پر آپ کو معلوم ہے جو حال یہاں ہے نہیں پڑھتے, نہیں جانتے. تو حکومت ڈرافٹ ہی انہوں نے تیار کیا نا اس کمیٹی نے. ڈرافٹ کی بعد میں بات کرتا ہوں. تو لہٰذا اکثر کی تو نظروں سے گزرا ہی نہیں کمیٹی کا. جہاں تک یہ بات ہے کہ شفقت محمود اور انوشا رحمان کا, شفقت محمود اپنی ایک پریس کانفرنس میں اس کے کیٹاگوریکلی اس کا انکار کر چکا ہے اور بتا چکا ہے کہ میرا تعلق اگلی شخص سے تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شفقت محمود کی بات کو نہ بھی مانیں تو اصل چیز ہے کہ راجہ ظفر الحق کی رپورٹ کیا تھی. راجہ ظفر الحق کی رپورٹ میں انوشا رحمان کا نام ہے اور راجہ ظفر الحق کی رپورٹ میں زاہد احمد کا نام ہے. شفقت محمود کا تو اس رپورٹ میں نام ہی نہیں ہے. یہ تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے فیصلے میں ان کا نام ہے. ہاں, یہی تو نا, وہ کا فیصلہ ہے نا, اس کو ہم مسند نہیں مانیں گے. وہ ایسا ہے نا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جج صاحب کو غلطی لگی, میں تو اگلے پوائنٹ پہ بولا تھا, اس کو میں نے لیا تھا.
میں نے اس کو لیا تھا. اصل چیز ہے کہ اگر شفقت محمود انوالو تھا تو راجہ ظفر کی جو رپورٹ تھی جو اصل ہے جو حکومت نے بنائی ہے تو حکومت کو تو چاہیے تھا شفقت محمود کو فوری طور پر انوالو کرتی. انہوں نے انوالو نہیں کیا راجہ ظفر الحق نے, انہوں نے انوالو کیا انوشر مان کو اور زاہد احمد کو. یعنی آپ کے خیال میں بھی شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ بری الذمہ ہے اسٹاف سے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بری الذمہ ہے, ہوگا, لیکن میں اس کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک بات یہ جو اس نے کہی ہے اور ایک بات جو اس کی فیور میں جاتی ہے کہ راجہ ظفر اللہ کی رپورٹ میں اس کا نام نہیں ہے. تو عدالت کا معاملہ بھی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ 100% کو ان پر اوپر سے نازل ہو رہا ہے معاملہ, تو غلط ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اصل بات جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سوال یہ ہے کیا جانا چاہیے نون حکومت سے کہ آپ نے اس کو ٹیبل کیا کیوں, ایک ایسا مسئلہ کیوں ٹیبل کیا جو طے شدہ ہے, جو حل شدہ ہے, جو مسلمانوں کا متفقہ ہے, آپ نے اس کو وہ انتخابات کے وہ اس میں رول کر ایک بیچ میں ڈال کر کیوں کوشش کی کہ اور پھر اس کو کمیٹی کے سپرد کرنا تو بنتا ہی تھا. کمیٹی کو کوئی جاتا ہے تو وہ کمیٹی کے سپرد کرنے وہ کمیٹی اس کو منظور کرتی ہے, پھر اس کو جاتا ہے دوبارہ اسمبلی کے پاس آتا ہے, پھر وہ ووٹنگ ہوتی ہے, پھر وہ سارا پروسیجر ہوتا ہے. اصل میں جو نون کے بعد لوگ بات لائے ہیں تو بالکل درست لائے ہیں, اس لیے کہ انیشیٹ انہوں نے کیا تھا. اگر وہ انیشیٹ نہ کرتے, اسمبلی میں آتا ہی نہ, تو کون سی کمیٹی میں جاتا, کون سی اس پر بحث ہوتی, کوئی بات ہوتی نا. لہٰذا اس میں ساری پارٹیوں کا قصور ہے, لیکن اس میں 90% الزام مسلم لیگ نون پر ہی آئے گا. ٹھیک ہے. ایک سا پروگرام کے آخر میں ایک اوورال تجزیہ دیجیے اس حوالے سے کہ پاکستان میں قادیانیت کے خاتمے کے لیے حکومتیں جتنی بھی گزری ہیں اب تک, انہوں نے کیا رول ادا کیا, کیا کیا اقدامات انہوں نے لیے ہیں, اور کیا کیا اقدامات لینے ابھی باقی ہیں رد قادیانیت کے لیے پاکستان میں؟ دیکھیے جی, کام تو اس معاملے میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے کیا تھا. انہوں نے اسمبلی آغاز انہوں نے کیا تھا, اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. اصل میں تو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ آئین کا حصہ بنایا, ان کو قرار دیا, اور جیسے اقلیت قرار دیا جیسے کہ میں پہلے کیا, اس میں بھی کچھ حکم جو ہے وہ رہ گیا. اس کے بعد صحیح معنوں میں عملی طور پر کوئی کام نہیں ہوا, کسی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا اس حوالے سے, بلکہ یہ کہ قادیانیوں کے راستے کی بالکل پراسرار انداز میں رکاوٹیں ان کے راستے سے دور کی ہیں, ان کے راستے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی ہیں. تو حکومت پاکستان بہت کچھ کر سکتی تھی, یہ بات بڑی تفصیل طلب ہے کہ کیا کیا کر سکتی تھی, لیکن ایک ہی جملہ کافی ہے کہ ابھی تک ہمارے سامنے اس حوالے سے کسی بھی حکومت کا کوئی ایک قدم, اس اسمبلی کے قدم کے بعد, اس کے بعد کوئی ہمارے سامنے کام نہیں آیا. ٹھیک, اور کیا کیا ابھی مزید کرنا چاہیے؟ بات دیکھیے, سب سے پہلے تو میں بات آپ کو اصل کہتے ہیں, یہ جڑ ہی کٹ جاتی ہے اس بات سے کہ اگر یہ قرار دے دیا جائے کہ اب اگر کوئی مسلمان قادیانی ہوا تو کیونکہ ہمارے آئین کے مطابق اب قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم ہے, لہٰذا اب اگر کوئی مسلمان قادیانی ہوا تو وہ مرتد شمار ہوگا, اور مرتد کی وہ سزا ہوگی جو شرعی ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی ایک الگ سے قانون سازی کی ضرورت ہے, قانون سازی کی ضرورت پڑے گی, ضرورت ہے. ٹھیک ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.